اللہ نے جو فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصُرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ نے انہیں دو کان عطا فرمایا، اپنے کان کے ذریعہ سے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی باتیں نہیں سنتے ہیں، اللہ کی کلام کی باتیں نہیں سنتے ہیں، اللہ کی بھیجے ہوئے نبی رحمت للعالمین کی باتیں نہیں سنتے ہیں، بلکہ اللہ کو بھی انکار کرتے ہیں، اللہ کی توحید کے اوپر، توحید اور رسالت کو بھی انکار کرتے ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. میرے دوستوں پھر فرمایا کہ ان کی انکار کی ایک وجہ بھی یہ بھی تو ہے، اللہ نے جو فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصُرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ نے انہیں دو کان عطا فرمایا، اپنے کان کے ذریعہ سے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی باتیں نہیں سنتے ہیں، اللہ کی کلام کی باتیں نہیں سنتے ہیں، اللہ کی بھیجے ہوئے نبی رحمت للعالمین کی باتیں نہیں سنتے ہیں، بلکہ اللہ کو بھی انکار کرتے ہیں، اللہ کی توحید کے اوپر، توحید اور رسالت کو بھی انکار کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے توحید اور رسالت کے اوپر انکار کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے دعوت پر بھی انکار کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کہ یہ سنتے نہیں کی؟ اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل اولئک ھم الغافلون، اولئک یہ چار پائے جانور سے بھی بدتر ہے، ایک کتا ہے، ایک بلی ہے۔ میرے دوستوں دیکھ لو جانور کو، دیکھ لو بھائی، یہ جانور کی کیا صفت ہے، دیکھ لو جانور کے اندر کیا بھلائی ہے۔ یہ ایک لقمہ کھانا دیتے ہو آپ کے دروازہ میں بیٹھ کر وہ بھوکتے ہیں، آپ ایک بلی کو کھانا کھلاتے ہو، وہ بلی آپ کے بستروں میں، آپ کی کرسیوں میں اور آپ کی ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا اس کی ساتھ، کیوں کہ وہ جو آپ مالک جو ہو، آپ جو مالک ہو، جو سارے کائنات کے مالک ہیں، جو سارے کائنات کی خالق ہے، میرے دوستوں آپ اس کتے اور بلی کو دیکھ کر، اس کتے اور بلیوں کو دیکھ کر آپ کو یقین آ جائے گا کہ دیکھو آپ ایک مالک ہونے کی حیثیت سے یہ کتا اور بلی کو ایک لقمہ کھانا دینے کی وجہ سے یہ آپ کی پورے دین نگرانی کرتے ہیں، تو جو رب العزت تمہیں براہ راست سے تمہارے نگرانی کر رہا ہے، تمہاری حفاظت فرما رہا ہے، وہ اللہ کی ذات کے اوپر تم یقین نہیں کرتے ہو، جو تمہیں کھلاتے ہیں، جو تمہیں پلاتے ہیں، جو تمہیں دو آنکھیں دی ہے، جو کان دی ہے، تمہیں شعور دی ہے، میرے دوستوں تمہیں عقل سلیم عطا فرمایا، تمہارے چلنے کے لیے پاؤں دی ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دی ہے، سارے کچھ دینے کے باوجود بھی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر تم ایمان نہیں لاتے ہو۔ پھر کس چیز نے تمہیں اتنا ڈیٹ کر دی ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان نہیں لے کر آتے ہو؟ کیا تم خالق ہو کہ سارے کائنات کو بنانے والے تم ہو، یا پھر آسمان و زمین کو تم نے بنایا؟ تو پھر کس بات کی اوپر تم جو ہے رکتے ہو، کس بات کے اوپر تم ایمان نہیں لے کر آتے ہو؟ پھر بل لا یوقنون، اللہ نے فرما دیا اتنے شور دینے کے باوجود بھی اگر تم اللہ کے اوپر ایمان لے کر نہیں آتے ہو، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہو، اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ چار پائے جانور ہے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے، چار پائے جانوروں سے بھی بدتر ہو، کتا بلی سے بھی بدتر ہو۔ اولئک ہم الغافلون، یہ سستی کرنے والے ہیں، یہ غافل لوگ ہیں، یہ موت کے اوپر ان کی یقین نہیں ہے، ان کی قیامت کے اوپر یقین نہیں ہے، اور قیامت کے دن محاسبہ کے اوپر ان کی یقین نہیں ہے، جزا اور سزا کے اوپر ان کی یقین نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے فرمائے کہ ان کے انکار کی وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے، ان کی یہ ارادہ ہے کہ ام عندہم خزائن ربی، یا ان کی پاس تیرے پروردگار کی خزانے ہیں، تمہارے پروردگار کی خزانہ ہیں کیا ان کی پاس؟ لہذا وہ اپنے معاملات میں خود کفیل ہے، اپنے معاملات میں خود کفیل ہے، اور اپنے ضروریات کی تمام چیزیں ان خزانوں سے وہ نکالتے رہتے ہیں۔ ہاں، یہ پورے کائنات کے خزائن کی مالک ہے، پورے کائنات کی خزانے کی مالک ہے یہ، تو پھر جس سے اپنے مرضی سے وہ اپنے خزانہ نکالتے رہتے ہیں۔ تو بات کیا ہے، کس چیز نے ان کو رکا ہے؟ ام ہم المسیطرون، یہ دوسروں پر مسلط ہے، یعنی یہ لوگوں پر داروغہ مقرر ہے، لوگوں کے اوپر داروغہ مقرر ہے بھائی، کہ بات کیا ہے کہ ان کو اپنے مرضی کے مطابق چلاتے ہیں اور خود کسی اصول یا قانون کی پابند نہیں ہے وہ،
کہ بھئی ہمارے لیے کوئی اصول نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ ہر معاملہ میں یہ خود مختار ہے. یہ یہی چاہتا ہے کہ ساری چیزوں پر یہ خود مختار ہے. کیا غائب کی خزانہ ان کے ہاتھوں میں ہے کہ جب چاہے نکال لے بھائی؟